بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شروع دن سے ایک موقف تھا کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہئیں، اور خاص طور پر NA 133 کے الیکشن کے بعد آپ لوگوں نے جو سر عام ویڈیو وائرل ہوئی، سر عام پیسے دیتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور ووٹوں کی خرید و فروخت کو آپ لوگوں نے بڑے قریب سے دیکھا، تو آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کے موقف میں کتنی طاقت تھی۔ اور پاکستان کی اسمبلی سے عمران خان صاحب نے بڑے زور لگا کر قانون سازی بھی کروائی، اور اس کے بعد ووٹنگ مشینوں کے اوپر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے اوپر ووٹ کرنے کے لیے قانون سازی کروائی عمران خان صاحب نے۔ تو اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ کیوں سوچ رہے ہیں اور کس وجہ سے عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ووٹنگ ہو، اور جو جیتے اصل میں جو جیتے وہی جیتے، نہ کہ یہ خرید و فروخت اور 2 نمبر ووٹنگ اور تھیلوں میں 2 نمبری، یہ سارا کچھ بند ہو۔ تو آپ کو ایک واقعہ سناتا چلتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت کرکٹ کی دنیا میں ہر ملک کا اپنا اپنا امپائر ہوتا تھا۔ اگر پاکستان کی ٹیم انڈیا میں کھیلنے گئی ہے تو انڈیا کے اپنے امپائر ہیں، تو اس طرح جو کرکٹ کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے LBW کے آؤٹ کے اوپر اکثر امپائر جو اپنے امپائر ہوتے تھے وہ اکثر LBW کی غلط اپیلوں پر بھی مخالف ٹیم کے آؤٹ دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب وہ واحد کیپٹن تھے جنہوں نے پاکستان کے ٹور پر آئی ہوئی ٹیم، جب کوئی ایک ٹیم آئی پاکستان کے ٹور پر تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نیوٹرل امپائر کھڑے کریں گے، نہ وہ پاکستان کے ہوں گے نہ وہ جو ٹیم پاکستان کے دورے پہ تھی اس کے ہوں گے، تو نیوٹرل امپائر کھڑے کیے۔ اس کے بعد یہ فارمولہ اتنا پسند آیا ICC نے، آج پوری دنیا کی کرکٹ میں نیوٹرل امپائروں کا جو ٹرینڈ تھا وہ عمران خان صاحب نے دیا، اور اسی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں عمران خان صاحب کو یاد رکھا جائے گا۔ اسی طرح عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں جو ہیں اس کے اوپر ووٹنگ ہو۔ اس کی ایک خاص جو خبر آج لگی ہوئی ہے اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں آج بہت بڑا حکومت کو بریک تھرو ملنے جا رہا ہے۔ اسلام آباد بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے یہ خبر لگی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اسلام آباد بلدیاتی الیکشن الیکٹرانک مشین کے استعمال کا فیصلہ، مشینوں کا استعمال صرف میئر کی نشست پر ہونے والے انتخاب میں ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے ووٹنگ مشینوں کی فراہمی کے لیے وزارت سائنس کو خط لکھ دیا۔ یہ اسلام آباد سے خبر ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کا فیصلہ کیا ہے، تاہم ان مشینوں کا استعمال صرف میئر کی نشست پر ہونے والے انتخاب میں ہوگا۔ ووٹنگ مشینوں کی فراہمی کے لیے الیکشن کمیشن نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو خط لکھ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں میئر کے انتخاب کے لیے 800 پولنگ اسٹیشن کے تمام پولنگ بوتھ پر الگ الگ EVM استعمال کی جائے گی۔ مجموعی طور پر 3900 مشین طلب کی گئی ہیں۔ 3100 الیکٹرانک ووٹنگ مشین میئر کے انتخاب میں براہ راست استعمال ہوں گی، جبکہ 800 مشینوں کو بیک اپ کے لیے رکھا جائے گا۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے علاوہ تکنیکی معاونت بھی مانگ لی ہے، مطلب کہ تکنیکی معاونت الیکشن کمیشن کو ساری بریفنگ دی جائے گی تکنیکی ایشوز پر، وہ بھی مانگ لی ہے۔ خط میں الیکشن کمیشن نے پروجیکٹ مینجمنٹ، سپورٹ سروس، مشینوں کی پروڈکشن، مشینز کی ٹیسٹنگ اور کوالٹی کنٹرول مانگا ہے، کہ کوالٹی کنٹرول مطلب مینز ٹیسٹنگ، اس کے بعد کوالٹی کنٹرول، کہ ان کا رزلٹ بقایا ساری چیزیں بھی الیکشن کمیشن نے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ وزارت سائنس رسک مینجمنٹ اور سیکیورٹی میکانزم سرٹیفیکیشن
سمیت پولنگ سٹاف کو تربیت دے۔ واضح رہے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا انعقاد آئندہ برس ہوگا، جو کہ متوقع ہے مارچ میں تقریباً ہونے کا۔ تو اگر الیکشن کمیشن پولنگ سٹاف کو تربیت بھی مانگ رہا ہے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر ووٹنگ کرانا بھی چاہ رہا ہے اسلام آباد کے میئر کے الیکشن میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح کرکٹ کی دنیا میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک قدم لیا تھا اور اس وقت نیوٹرل امپائرز جو تھے وہ عمران خان صاحب نے کھڑے کر کے پوری دنیا کو ہلا دیا تھا، اسی طرح اسلام آباد میں انشاءاللہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن ہو کر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہی بیس بنے گی اور یہی بنیاد بنے گی، اور پورے پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر جب الیکشن ہوگا تو اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ حکومت ایسی حکومت ہوگی جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے گا۔ اور خاص طور پر مجھے یہاں پیپلز پارٹی کے اعتزاز حسن کی ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ نے مختلف حلقوں میں بہت سارے جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں، اور جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کے نام کے ووٹر لسٹوں میں ووٹ بھی یہ کاسٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف جو لوگ ملک سے باہر ہیں ان کے ووٹ بھی ان لوگوں نے فرشتوں کے اوپر ورکنگ کر کے ان کے ووٹ بھی یہ لوگ کاسٹ کرواتے ہیں۔ تو یہاں اوورسیز پاکستانیوں کے بھی پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے بل پاس کر دیا ان کی ووٹنگ کے لیے بھی، انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوئی اچھی خبر آئے گی۔ تو اسی طرح آج یہ بہت بڑی خبر ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرنا چاہ رہا ہے، وہ بھی بلدیاتی الیکشن میں۔ تو جب بلدیاتی الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال الیکشن کمیشن کر لے گا، اور میئر کا الیکشن چھوٹا الیکشن نہیں ہوگا، یہ اسلام آباد کی 3 MNA کی سیٹیں ہیں، اور تینوں MNA کی سیٹوں کے اوپر ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، اور ڈائریکٹ الیکشن جو ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 3100 مشینیں جو ہیں وہ انسٹال ہوں گی، ان کے اوپر لوگ ووٹنگ کریں گے۔ جب یہ مارچ میں یا فروری مارچ میں اگر اس الیکشن میں یا اس کے رمضان کے بعد مئی جون میں اگر اس الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال ہو جاتی ہیں میئر کے الیکشن میں، تو یہ جو 1 سے 1.5 سال بعد جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کی بنیاد بن جائے گی۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس پہ میئر کے الیکشن پہ تجربہ کروائے گا، اور اس کے بعد پورے پاکستان کے بلدیاتی الیکشنوں پہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پہ تجربہ کرنے کی کوشش کرے گا بھرپور۔ بڑی مہربانی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں الیکشن کمیشن کو بھی یہاں ایک داد دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس ووٹنگ مشینوں پر تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آگے ای کامرس اور الیکٹرانک دنیا ہے، جو اس کے ساتھ چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ بڑی مہربانی، تھینک یو۔